السلام علیکم ہاشمی صاحب. آج ہم آپ سے اس نشست میں آپس کی باتیں جو ہمارا پیج ہے اس کے لیے ہم آپ سے آپ کی ذاتی زندگی کے تجربات اور آپ کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہیں گے اور اس سلسلے میں کچھ سوالات آپ سے کریں گے. تو میرا پہلا سوال اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ کیا شروع سے ہی یعنی اس علمی اور روحانی مجالس اور اس کے میں تھے یا کہ بعد میں آپ اس طرف آئے اور اس طرف آنے کی آپ کی کیا وجہ کیا بنی؟ السلام علیکم کاشف صاحب. میں شروع میں تو بالکل اس چیز میں نہیں تھا. غالباً مجھے یاد صحیح نہیں ہے. بہرحال اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں ایف اے تک تو کم اس میں بالکل نہیں تھا. دور تھے. ویسے جو عام باتیں انسان کی زندگی میں ہوتی رہتی وہ تو ہے, لیکن یہ ایک دلچسپی جو ایک دو شوق والا وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. کم مجھے غالباً نہیں یاد, لیکن ایف اے تک مجھے یاد ہے کہ ایف اے تک مجھے اتنا کوئی خاص علم نہیں تھا. تو پھر کیا وجہ بنی کہ آپ کا رجحان اس طرف ہوا اور آپ نے یعنی ایسے لوگوں کی طرف آپ مائل ہوئے اور روحانیت کی طرف اور یعنی چیزوں کو سمجھنے سمجھانے کی طرف اس طرف آپ مائل کس طرح سے ہوئے؟ کاشف صاحب, میرے خیال میں غالباً بی اے میں پڑھتا تھا تو اس وقت میرے ایک دوست تھے, ان کا نام تھا مجھے یاد آ رہا ہے عبدالعزیز صاحب. وہ میرے دوست تھے. تو ان کے محلے میں ایک شخصیت رہتی تھی جن کا نام تھا چراغ کی. تو میں اس دنوں میں کوئی بیمار ہو گیا. میں نے جگہ ڈاکٹروں سے علاج کروایا. وہ کوئی تقریباً 2-3 مہینے ہو گئے کہ میرا کوئی سمجھ نہیں آ پا رہی تھی کہ مجھے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. نہ میں سمجھ پا رہا تھا مختلف ڈاکٹروں سے کیا, لیکن میرا کوئی جیسے کوئی مجھے کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا. نہ مجھے ان چیزوں کا علم تھا, نہ میں ان چیزوں کو جانتا تھا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. نہ روحانیت کے بارے میں کوئی علم تھا, نہ کچھ شریعت کے جو پہلو ہوتے ہیں ہر بندے کو پتہ ہوتے ہیں غالباً موٹی چیزیں, نماز روزہ حج زکات جو چیزیں وہ تو ہر شخص کو پتہ, وہ تو ان چیزوں کو جانتے. لیکن جب میں بیمار ہوا کوئی 2-3 مہینے ڈاکٹروں کے پاس مختلف ڈاکٹروں کے پاس جاتا رہا آگے پیچھے. لیکن میرا ایک دوست تھے میرے ساتھ پڑھتے رہے ہیں, ان کے محلے میں ایک بزرگ ہستی تھی جن کا نام تھا چراغ الدین. تو میں نے ان سے اپنے دوست سے ذکر کیا کہ یار میں بڑا بیمار ہوں, 3-4 مہینے ہو گئے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. میں ڈاکٹروں سے علاج کروا رہا ہوں, عجیب سی میری کیفیت تھی, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا وجہ کیا نہیں. تو وہ مجھے کہنے لگے میرے دوست کہ یار ادھر ہمارے محلے میں چراغ الدین صاحب بزرگ ہیں, ان کے پاس جاؤ. میرے خیال میں یہ نہیں سمجھتا کہ انہیں کوئی نالج تھا یا کوئی پتہ تھا, انہیں بھی کوئی خاص علم نہیں, لیکن وہ بھی ان کو ایک بزرگ سمجھ کے جیسے کوئی محلے میں لوگ ان کے پاس اپنے مسائل لے کر جایا کرتے تھے. کچھ چند عناصر, کوئی اتنے مشہور و معروف نہیں تھے, غریب سے آدمی تھے. ویسے ان کا ایک چھوٹا سا مکان بنا ہوا تھا. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ چراغ صاحب کے پاس جائے نا, ان کو لالا جی کے نام سے وہ مشہور تھے. تو میں ان کے پاس چلا گیا ان کے کہنے پہ. تو میں ان کے جب گھر گیا تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ باہر آئے. وہ کہنے لگے کہ یار یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا. میں بڑا ڈر گیا, میں واپس آ گیا. اس وقت ان کی عمر غالباً 55 سال تھی. میں واپس آ گیا. دوسرے دن میں اسی راستے سے گزر رہا تھا, اپنے دوست کے گھر جا رہا تھا. تو مجھے دیکھ کر انہوں نے بلایا, خود ہی بلایا. وہ باہر کھڑے تھے اپنے گھر کے باہر. تو مجھے بلایا تو کہتا ہے بچے کل آپ آئے تھے میرے پاس, تو آج بتاؤ کیا مسئلہ ہے. تو میں ان کے پاس گیا تو میں نے ان کو ساری اپنی کیفیت بتائی. انہوں نے اندر گئے, 5 منٹ اندر گئے تو 5 منٹ بعد وہ باہر آئے, مجھے چائے پلائی. بڑا اچھا, جیسے مجھے اتنی عزت دی, اتنی رسپیکٹ. حالانکہ میں ان کے سامنے میں ایک بچہ تھا, ان کی عمر میرے خیال میں غالباً 55 سال تھی اس وقت. تو وہ باہر آئے, انہوں نے مجھے چائے وغیرہ ٹیبل وغیرہ رکھ کے دیا. گراؤنڈ تھا ان کے گھر کے پاس. تو جب انہوں نے مجھے ایک چیز دی تو مجھے کچھ پڑھائی دی تو کہتے جائیں آپ یقین کرے کاشف صاحب, آپ اللہ پہ یقین کرے کہ میں کوئی
4 منٹ بعد اس کے بعد مجھے کیفیت ہی ختم ہو گئی. تو میں بڑا حیران ہوا. تو میں دوسرے دن بلکہ اسپیشل گیا تو میں نے کہا کہ لالا جی یہ میں بالکل ٹھیک ہوں گیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے بس ایک بات بتائی. انہوں نے کہتا ہے آپ ٹھیک ہو گئے؟ میں نے کہا جی میں ٹھیک ہو گیا ہوں. کہتے بس آپ جائیں. تو میں نے کہا کتنے پیسے؟ تو انہوں نے مجھے کہا ہم پیسے شیسے نہیں لیتے, جاؤ. تو میں اس کے بعد نہ بلکہ ان کو پوچھتا رہا کہ لالا جی اس کے پیچھے وجوہات کیا تھی؟ تو مجھے وہ کہنے لگے کہ 7 دن پہلے آپ نے مٹھائی کھائی تھی. تو واقعی میرے سامنے جو واقعہ ہوا تھا, کہتے جس گھر سے مٹھائی کھائی تھی نا ایک جگہ, بس اتنا انہوں نے مجھے اشارہ, اس میں مجھے کوئی سمجھ نہیں ہے کہ ان کی کیا وجوہات تھی, اس کے پیچھے کیا معاملہ تھا, پر کھائی تو میں نے ہے تھی. اس سے میں بڑا متاثر ہوا, لیکن میں ان سے کوئی وجوہات آگے پوچھ نہیں سکا. اس کے بعد مجھے یہ تھوڑی سی چیزوں کے اندر شوق پیدا ہو گیا. جیسا آپ نے چراغ صاحب کا ذکر کیا ہے کہ اس واقعے سے آپ ان سے ملے اور آپ اس طرف آپ کا رجحان ہوا, تو آپ کا پھر کافی عرصہ چراغ صاحب کے ساتھ اس واقعے کے بعد ملنا جلنا رہا, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا, اور ان کی وفات تک غالباً آپ کا ان کے ساتھ ملاقات کا سلسلہ جاری رہا. تو چراغ صاحب کے حوالے سے میرا اگلا سوال یہ ہوگا کہ آپ نے کتنا عرصہ ان کے ساتھ پھر گزارا, اور آپ نے ان سے کیا کچھ سیکھا اور ان کو کیسا پایا؟ ان کے حوالے سے ذرا تھوڑا بیان کر. نہیں کاشف صاحب, میری جب یہ واقعہ ہوا ہے تو میں ان سے ملنے کے بعد میں ان سے تقریباً کو 3-4 سال ملا نہیں ہوں. جب میں نے ان کی صحبت اختیار نہیں کی, یہ کافی عرصہ بعد تقریباً جب میں کام کاج میں لگ گیا, مطلب اپنے نوکری شوکری میں, تو پھر ان کے ساتھ میرے ذرا میں نے ہوش سنبھال لیا صحیح طریقے, تو پھر میری ان سے ملاقات ہوتی رہتی تھی اکثر, سلام دعا. پھر آتا آتا میں ان سے کچھ چیزیں پوچھتا رہا, کبھی وہ کسی ہوٹل پہ کبھی کسی جگہ پہ, تو میں نے ان سے کافی ساری چیزیں پوچھتا تھا. لیکن یہ اس واقعہ کے تقریباً کوئی 4-5 سال بعد کی بات ہے, اس ٹائم کی نہیں بات کہ میں نے اسی ٹائم ہی ان کی صحبت اختیار کر لی. جب میں یہ واقعہ ہوا ہے, جب انہوں نے مجھے کچھ چیز دی, اس کے 5 سال بعد میں اسلام دعا تو میری ہوتی رہی, مختلف جگہ پہ مجھے ملتے تھے. راجہ بازار کبھی کسی جگہ پہ, اس مختلف شہر کے مختلف جگہوں میں مجھے ملے, تو میں ان کو چائے وغیرہ پلاتا تھا, وہ مجھے ملتے تھے, محبت بڑی نظروں سے ملتے. لیکن میں نے ان میں ایک اہم چیز دیکھی جو مجھے بڑی, جس نے مجھے بہت متاثر کیا, کہ وہ ہر جب وہ چل رہے ہوتے تھے, کسی جگہ جا رہے ہوتے تھے, میرے ساتھ اکثر ایسا ہوا کہ میں ان سے ملا ہوں تو وہ راستے میں مجھے ملے ہیں, ہم ایک جگہ پہ جا رہے ہیں یا کسی جگہ, تو وہ کسی محفل میں 4-5 آدمی اکٹھے بیٹھے, تو وہ سلام کر کے ان سے گزرتے تھے. بے شک اجنبی کوئی بھی ہو, وہ سلام کر کے گزرتے. تو آہستہ آہستہ میری ملاقات کا سلسلہ ایسے بڑھتا گیا. ہوٹل میں کبھی چائے پی لی, کبھی ایسے. تو میں نے ان سے کئی مرتبہ سوالات مختلف قسم کے کیے, تو انہوں نے مجھے جب بھی مجھے بتایا, میں نے پہلی تو میں ان کے بارے میں وضاحت کر دوں کہ ان کی میں نے جو زندگی دیکھی, کہ میں نے آج تک اپنی جب سے میں نے ملاقات سے لے کر جب تک وہ دنیا سے سفر کیے ہیں, انہوں نے سفر میں غالباً مجھے یاد مجھے نہیں آ رہا, لیکن 2011 میں ان کی تقریب کے 12 میں غالباً وہ سال ہوا ہے. تو میں نے ان کی زبان سے تقریباً میری 15-16 سال تو میری ملاقات رہی ہے ان سے. تو میں نے ان کی زبان سے ہمیشہ ہر ٹائم ہر وقت جس ٹائم بھی مجھے ملے ہیں, جب کوئی انہوں نے مجھے سلام کیا ہے, ان کی زبان سے ہمیشہ ذکر اللہ ہی میں نے سنا ہے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, استغفر اللہ استغفر اللہ, درود پاک پڑھ رہے ہیں, سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں. مطلب ہر وقت ان کی زبان میں نے ہمیشہ ذکر اللہ سے تاری دیکھی. تو میں نے ان سے کئی مرتبہ پوچھا کہ میں نے کہا لالا جی مجھے بھی کچھ بتائے. تو وہ مجھے ہمیشہ جب بھی انہوں نے مجھے تاکید کی ہے, انہوں نے مجھے ہمیشہ ذکر کی طرف ہی اشارہ کیا. میں نے کہا بیٹا ذکر کیا کرے اللہ کا. کبھی درود ابراہیم کا انہوں نے مجھے بڑا زور دیا, کبھی انہوں نے مجھے اللہ تعالیٰ کے مختلف صفاتی نام, یا حی یا قیوم, یا عزیزو, یا نافعو,
یا قدوس ہو، اس طرح اور کلمہ، تیسرا کلمہ مختلف ٹائم پہ انہوں نے کہا یعنی مجھے بھی جب بھی انہوں نے نصیحت کی تو مجھے ذکر اللہ والی باتیں انہوں نے کہا کہ ذکر کیا کرے بچے، ذکر کیا کرے ہمیشہ. انہوں نے بڑی شفقت. تو سب سے ایک اور ان میں نے چیز دیکھی کہ انہوں نے ہمیشہ مجھے امن کا راستہ بتایا، کہیں انتشار بندی کا راستہ نہیں تھا. مجھے بلکہ ایک واقعہ یاد آ گیا کہ میں ایک دفعہ وہ جا رہے تھے، راستے میں مجھے ملے ہیں تو میں نے کہا لالا جی آئے آپ کو چائے پلاؤں. کہتے ہیں میں نے ابھی گھر جا کے کھانا کھانا. میں نے کہا لالا جی میں کھانا ادھر ہوٹل پہ ہی آپ کو کھلا دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ آئے، مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ آپ میرے ساتھ ایک مرتبہ کھانا. تو وہ میرے ساتھ آ گئے، ہوٹل میں بیٹھے، کھانا کھایا انہوں نے. تو ٹی وی لگا ہوا تھا کہ مجھے اس سے اتنی عقیدت اور محبت تھی کہ میں نے ٹی وی اونچی آواز میں گانے لگے ہوئے تھے ٹی وی پہ. تو اس ہوٹل والے نے بلند آواز میں لگایا تو مجھے بڑا سخت غصہ تھا آگے کہ میرے سامنے اتنی اعلیٰ گفتگو ہو رہی ہے. اصل میں میری عقیدت اتنی تھی کہ مجھے ہوٹل والے پہ غصہ آ رہا تھا کہ اتنا اونچی ٹی وی اور گانے لگے ہوئے. تو میں نے کہا یار آہستہ کر دو ٹی وی. تو لالا جی مجھے کہنے لگے یار کوئی بات نہیں ہے لگا رہنے دو. یعنی میں نے انہیں دیکھا کہ انہوں نے امن کا راستہ بتایا، مجھے ہمیشہ لڑائی جھگڑے والی چیزوں سے مجھے دور رکھا، جس سے میں بہت متاثر ہوں. آج تک مجھے ایسی چیز نہیں نظر آئی. اچھا چراغ صاحب کا جیسے آپ نے ذکر کیا، تو ان چراغ صاحب کے علاوہ آپ کو کوئی ایسی شخصیات اپنی زندگی میں ملی ہوں جن کے ساتھ آپ کا تعلق رہا ہو یا آپ ان سے متاثر ہوئے ہیں؟ تو ایسی کون کون سی شخصیات ہیں جن سے آپ زندگی میں ملے ہیں اور ان کے دین کی دیاری کی وجہ سے، روحانیت کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے آپ متاثر ہوئے ہیں؟ تو ان شخصیات کا ذرا بتا دیں. دیکھیں کاشف صاحب، میرے پاس تو کوئی ایسا علوم نہیں ہے کہ میں کسی چیز کی کسی روحانی شخصیت کا میں اندازہ لگاؤں. ٹھیک ہے، میرے پاس تو کوئی اتنی طاقت نہیں ہے جب میں کوئی اتنا بلائی والا آدمی نہیں ہوں، میں تو ایک عام سا آدمی ہوں. لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میں لالا جی سے پہلے یعنی جن ہستی کا ذکر کیا ہے چراغ الدین صاحب کا، ان سے پہلے بھی میں گلرہ شریف جایا کرتا تھا. جیسے ساری دنیا جاتی ہے میں بھی جایا کرتا تھا. لیکن جب لالا جی سے ملاقات ہوئی اس کے بعد میں گلرہ شریف ریگولر جایا کرتا تھا. غالباً جمعے والے دن تو میں روزانہ لازمی جایا کرتا تھا. تو میں جو سب سے مجھے زندگی میں میں اپنی زندگی کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے جس شخصیت نے بے حد یعنی مجھے اندر سے ایک آواز آئی ہے، اس طرح سمجھ لیں کہ یقین کی فضا پیدا ہوئی، اور مجھے سب سے زیادہ جس ہستی نے محبت، پیار، حالانکہ میں اجتماعی طور پہ میری 1 to 1 ملاقات نہیں ہوئی ان سے، ویسے میں دعائیں کرواتا رہا ہوں ان سے، ملتا رہا ہوں ان سے، لیکن جس ہستی کے خطابات میں نے سنے، ان کی ڈائریکٹ خطابات سننے، ان کی مجلس اختیار کی، وہ ہے پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ، جن کی شخصیت سے میں بے حد متاثر ہوا. اتنا متاثر ہو کہ میں بیان میرے زبان میں کیا کہوں کہ میرے الفاظ کے اوپر وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان کروں کہ جس سے مجھے بے حد متاثر کیا. اور انہوں نے مجھے، بلکہ میں ان کا اس کے بعد میں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی، تو انہوں نے مجھے 10 مرتبہ درود شریف ابراہیمی اور 10 مرتبہ کلمہ پڑھنے کی تاکید کی. تو میں ان کی شخصیت سے بے حد متاثر ہو کے ان کی باتیں میرے دل میں اتری. پیر صاحب کا جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے تو یقیناً وہ ایسی ہستی تھے کہ ہزاروں لاکھوں بلکہ پوری دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جو ان کے معتقد ہیں اور ان کے بیانات سے کافی لوگوں نے فیض پایا ہے. تو میں آپ سے ذاتی حوالے سے اس حوالے سے مزید جاننا چاہوں گا کہ پیر صاحب آپ نے جس طرح فرمایا کہ آپ ان سے بہت متاثر ہوئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر ان کی صحبت سے یا ان کے بیانات سے کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، یا ان کی شخصیت نے آپ کو کس طرح سے متاثر کیا، کن حوالوں سے متاثر کیا، اور کیا وہ بات تھی جس نے آپ کو متاثر کیا؟ تو ذرا اس حوالے سے پیر صاحب کے حوالے سے مزید آپ بیان کریں. کاشف صاحب، میں نے بہت سارے علماء کرام جو ہمیں
مختلف مساجد میں میں نے نمازیں پڑھی ہیں، مختلف مساجد میں گیا، مختلف جگہ، مطلب ظاہر بندہ کسی علاقے میں کبھی فیصل آباد، کبھی کسی جگہ، کبھی پنڈی میں مختلف، کبھی اسلام آباد، کسی جگہ نماز. لیکن پیر صاحب کے ساتھ جب میں نے پیر صاحب کے خطابات سنے ہیں، پیر صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوں تو میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت رونما ہوئی، جیسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اندر تبدیلی پیدا ہو گئی. جی میں اپنی کیفیت بتا رہا ہوں، اس کے پیچھے کیا وہاں ہے یہ کوئی عالم دین ہی مجھے بتا سکتے ہیں، جب مفتی حضرات ہی بتا سکتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آئی کیونکہ اتنی میں گہرائی میں کچھ جانتا نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ سمجھ آئی کہ میرے اندر تبدیلیاں پیدا ہوتی گئی. وہ کہتا جیسے میں چند چیزوں کی وضاحت کرتا ہوں کہ میرے اندر ایک غصہ تھا، میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑا بھی کر لیتا، لیکن اندر سے مجھے امن پسندی میرے اندر آنی شروع ہو گئی. میرے اندر لڑائی جھگڑیاں نہیں ختم، چیزیں ختم ہو گئی. میرے اندر دنیاوی کئی قسم کی خرابیاں تھیں چھوٹی چھوٹی، جن کو میں غلط سمجھتا ہوں. غصہ کرنا، غیبت کرنا، ہر کسی کے ساتھ جھوٹ، کسی سے فرض کیا کوئی ایک بندہ پیسے ہی مانگنے آ گیا، بھوکا ہے، تو مجھے اتنی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ کوئی مسئلہ ٹھیک ہے جی معاف کرے. لیکن جب پیر صاحب کی میں نے ساتھ رہا ان کے ساتھ کئی مرتبہ یہ بھی اتفاق ہوا ہے کہ نماز میں پڑھتا تھا صدر، بلکہ غالباً وہ ایک مار روڈ پہ ایک پٹرول پمپ ہے، وہاں وہ نماز پڑھتے تھے، شام مغرب کے ٹائم آیا کرتے تھے. تو مجھے کئی دفعہ اتفاق، تو میری جو چیزیں ان کی صحبت میں بیٹھ کر قدرتی ختم ہوتی گئی. تو مجھے حیرت ہوئی کہ جس چیزیں آٹومیٹکلی ختم ہو گئی، میرے اندر سے کچھ اور چیزیں آنی شروع ہو گئی. یعنی میرے اندر ایک لوگوں کے بارے میں احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا. کسی کو میں تنگ تو خیر میں پہلے بھی نہیں کرتا تھا، لیکن غصے والی چیزیں تھی، وہ چیزیں میرے اندر سے کچھ چیزیں جو معاشرتی طور پہ یا آپ شریعتی طور پہ کہہ لیں کہ وہ غلط ہے، وہ میرے اندر کچھ ساری تو نہیں میں کہتا کہ میں کوئی کامل انسان بن گیا، لیکن میرے اندر کافی ساری غلطیاں جو میں محسوس کرتا تھا کہ جس پہ میں خود کنٹرول نہیں کر، وہ ختم ہو گئی. اچھا، اس حوالے سے آپ اکثر بابا جی کا ذکر کرتے ہیں، ان سے آپ کی ملاقات کس طرح سے ہوئی اور انہوں نے آپ کو کس طرح سے متاثر کیا؟ ہاں خواجہ صاحب، آپ نے بابا جی کے بارے میں ذکر کیا. جی بابا جی ایک سائیکل میں مزدوری کرتے تھے، کھلونے وغیرہ بچوں کے جی بیچا کرتے تھے. تو میں ایک دفعہ اپنے ایک دوست کے ساتھ کچھ علمی گفتگو کر رہا تھا اور کچھ چیزیں حساب کتاب کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا. تو بابا جی میں نہیں جانتا تھا کہ کون ہے کون نہیں ہے، چائے پی رہے تھے. تو انہوں نے میری طرف دیکھا، ایک میں نے کھلونے بیچتے تھے، چائے پہ، مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے آئے تھے. بعد میں میری ان سے کافی طویل ملاقات جاری ہے، بلکہ ابھی بھی ہوتی رہی ہے. تو میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی علمی گفتگو کر رہا تھا. تو وہ کہتے ہیں بیٹے آپ تمام چیزوں میں پڑھنے کی بجائے آپ قرآن کو کیوں نہیں تھامتے؟ تو میں ان کی اس بات سے بڑا متاثر ہوا. تو میں ان کے پیچھے بھاگ گیا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے کہا بابا جی آپ آج مجھے کوئی چیز بتائیں کہ میں جس کو اپناؤں، اپنی زندگی کا حصہ بناؤں. تو انہوں نے مجھے ایک ہی چیز بتائی، انہوں نے کہا بیٹے درود ابراہیمی پڑھا کریں. اور میں نے خالی یہ تو باتیں میں نے ہزار لوگوں سے سنی کہ انہوں نے مجھے تاکید کی، لیکن میں نے بابا جی کو جس طرح پایا کہ انہوں نے ایک قناعت پسندی اختیار کی کہ یعنی جو چیز انہوں نے مجھے بتائی ان کے اندر بھی پائی گئی. میں نے دیکھا 7 سال میری ملاقات رہی. میں نے بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ میں ایک دن دیکھا کہ وہ کافی مجھے پریشان نظر آئے، مطلب میری ایک انسان کی سوچ ہوتی. تو میں نے کہا کہ بابا جی میرے پاس پیسے گھر میں پڑے ہیں، تو میں آپ کو کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں. میں نے اس وقت اتنا نہیں تھا، میری اس وقت غالباً کوئی 3-4 ملاقات تھی. تو میں نے کہا کہ چلو بابا جی کو کچھ پیسے دو، مزدوری کرتے ہیں. تو میں نے ان کو 7,000 روپے گھر سے لا کر دیا. تو بابا جی نے کہا کہ آپ کا شکریہ، آپ نے آپ کے میرے بارے میں اچھے فیصلہ، لیکن بیٹے میں کام کر کے پیسے کمانا چاہتا ہوں. آپ کے پیسے اپنے گھر میں اپنی والدہ کو دے، گھر میں کوئی سودا پھل کھلائے. دیکھیں میں اپنی مزدوری کر کے پیسے کما کے گھر لے کے جانا چاہتا ہوں. تو مجھے ان کی یہ بات بہت ویسے پسند آئی،
ویسے کیا حقیقت پسند ہے کہ دیکھیے جی ان کو میں 7,000 روپے دے رہا ہوں اور میرا 7,000 روپے انہوں نے نہیں لیا، بلکہ مجھے تکلیف کیجیے بیٹا جی اپنے آپ گھر میں آپ کی والدہ بھی ہوگی، بہن بھائی ہوں گے، ان کے اوپر صرف کریں. تو مجھے ان کی یہ بات نے میرے دل میں بہت اثر کیا. یقین کرے کاشف صاحب میں حیران ہوں کہ انہوں نے مجھ سے پیسے نہیں لیے. میں نے کہا بابا جی میں نے آپ سے واپس نہیں لینے، میں ویسے ہی دے رہا ہوں اور خوش دلی سے دے رہا ہوں. میرے آپ والد صاحب کی جگہ ہیں، میں آپ کو بڑے عقیدت سے خوشی سے دینا چاہتا ہوں کہ آپ آرام کریں، ریسٹ کریں، کیونکہ ان کی عمر تقریباً 62 سال تھی. تو ظاہر مجھے ایک اچھے لگے، میں نے ویسے ان کی ایک جیسے انسان کے ساتھ ایک محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، میں نے اس نظریے سے دی. تو لیکن پھر بھی انہوں نے کہا بیٹے میں کام کرنا چاہتا ہوں، جب میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہے تو میں کام کروں. آپ یہ کیسے اپنی والدہ کی خدمت کریں اور چیزوں میں کام آ سکتا ہے. تو اس بات نے مجھے بہت متاثر کیا. جیسا آپ نے چراغ صاحب کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے آپ کو کس طرح سے متاثر کیا، اور وہ ان کی آپ نے چند خوبیاں بتائیں کہ وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتے تھے اور ذکر کی تلقین کرتے تھے. اسی طرح ہر کسی سے ملتے ہوئے وہ السلام علیکم کہہ کے ملنا، اور اجنبی ہوں یا کوئی بھی ہوں. تو اسی طرح آپ نے پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے کس طرح سے آپ کو متاثر کیا، آپ کی زندگی کو بدلا، آپ کے اندر تبدیلیاں رونما ہوئیں اور آپ نے کیا کچھ ان سے سیکھا. تو اس طرح بابا جی کے حوالے سے آپ کچھ بتائیے گا کہ بابا جی سے آپ نے کیا کچھ سیکھا اور کس طرح سے آپ ان سے متاثر ہوئے، یا انہوں نے آپ کو کیا کچھ تلقین کی یا بتایا، ان کے حوالے سے کچھ بتائیے. دیکھیں کاشف صاحب بابا جی سے میری تقریباً کافی عرصے سے ملاقات اور یہ اب بھی ہوتی رہتی ہیں. ان کے اندر میں نے جو سب سے بڑی چیز دیکھی، میں ان کی کوئی اصلاح یا ان کے اندر جان کے تو میں نہیں دے سکتا کہ ان کی کیا حیثیت ہے کیا نہیں، اللہ کیا ان کا کیا مقام ہے. لیکن جو میں نے چیز دیکھی کہ وہ جو بات انہوں نے مجھے کی ہے، جو بھی بات انہوں نے مجھے سمجھائی ہے، بے شک ہو سکتا ہے کہ وہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پرفیکٹ بات ہو جب دینی یا شریعت کے لحاظ سے، میرے پاس آپ ہو سکتا ہے کہ میرے پاس آپ شریعت کا اتنا نالج موجود نہ ہو، لیکن سب سے جو بات مجھے متاثر کی بابا جی تو انہوں نے جو بات مجھے سمجھائی اس کے اوپر ان کا اپنا عمل. یعنی اگر انہوں نے مجھے درود پاک کی تلقین کی تو انہوں نے درود پاک میں نے ان کو پڑھتے دیکھا. اگر انہوں نے مجھ سے پیسے نہیں لیے تو یہ دیکھنے دیتے تو عملی ثبوت سامنے. میں نے ان کو مزدوری کرتے دیکھا ہے، میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ جی میں ایک غریب آدمی میری آپ ہیلپ کر دیں. میں نے ان کو سب سے بڑی، میں مختصر کر دیتا ہوں آپ کو بات، کہ میں نے انہیں جو چیز انہوں نے مجھے کہی ہے، سب سے بڑی بات ہے کہ جو بھی بات عام سے عام اور بڑی سے بڑی بات انہوں نے مجھ سے اگر کہی ہے تو اس کے اوپر ان کا اپنا عمل تھا. اگر ان کا اپنا عمل نہیں تو انہوں نے مجھے نہیں کہی. اس بات نے مجھے بہت متاثر کیا ہے. جی ہاشمی صاحب، یہ آپ نے بہت ایک اہم نقطہ بیان کیا ہے بابا جی کے حوالے سے کہ انہوں نے آپ کو کبھی کوئی ایسی تلقین نہیں کی کہ جس پہ خود ان کا عمل نہ ہو. اور یقیناً یہی وہ بات ہے کہ جو بات میں اثر پیدا کرتی ہے کہ جب انسان کا اپنا عمل کسی چیز پہ ہو تو وہی بات دوسرے کے دل و دماغ پہ اثر کرتی ہے. تو میں آپ سے اگلا سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا ان شخصیات، یہ چراغ صاحب، بابا جی، پیر صاحب کے ساتھ کافی تعلق رہا اور آپ خود بھی ماشاءاللہ کافی چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ عام جو معاشرے میں رجحان پایا جاتا ہے عملوں کا، اور اکثر جو عوام کے اندر یہ جو جادو ٹونا اور یہ تویزات اور اس طرح کے سلسلوں میں مبتلا پائے گئے ہیں، تو آپ ان شخصیات کے ساتھ ہیں، تو آپ نے ان شخصیات سے ان چیزوں کے بارے میں کبھی ذکر سنا یا ان کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا؟ کاشف صاحب، جہاں تک پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ ہستی کی بات ہے تو ان کی محفل میں تو میری ایک 1-to-1 ملاقات کبھی نہیں ہوئی. ہاں ان کے اجتماعی محفل میں میں بیٹھتا رہتا تھا، نماز میں یا ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوا کرتے تھے تو میں بیٹھا رہتا تھا. تو
کہیں بھی انہوں نے کوئی بلکہ جادو شادو یا اس قسم کا کبھی انہوں نے ذکر وغیرہ نہیں کیا. ہاں ایک خطاب میں نے ان کا ایک بیان سنا کہ بلکہ انہوں نے ایک پنجابی میں وہ اکثر کبھی کبھی وہ اپنے خطابات میں پنجابی میں بیان کرتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ جادو شادو کوئی چیز نہیں ہوتی, یہ ساڑیاں ماں بھੈਣਾਂ بڑی شک کر دیا نے, کوئی نہیں 3 مرتبہ سورۃ الفلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس پڑھا کرے. ورنہ انہوں نے اس کے اوپر کبھی اتنا کبھی بیان نہیں دیا, بمختصر اس کی نفی کی ہے انہوں نے کہ جادو کوئی چیز نہیں ہے. بلکہ میں نے ایک مختصرا انہوں نے ایک چیز کا جواب دیا کہ جادو کوئی چیز نہیں ہے. بلکہ میں نے ایک مرتبہ ایک جنگ اخبار پڑھ رہا تھا, غالباً میرے خیال میں جنگ اخبار تھی, تو اس کے رنگین پیج پہ ان کی کوئی ولادت وسادت کا دن تھا, اس کے حوالے سے ان کا ایک پیج چھپا ہوا تھا. تو اس میں انہوں نے کسی اخباری رپورٹر نے ان سے سوال کیا کہ بتائیں جی کہ جادو بھی ہے, جادو چلتا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم کے بغیر میں تو یہ سمجھتا کہ جادو بھی نہیں چلتا. تو مطلب انہوں نے جادو کی ہمیشہ نفی کی ہے, لیکن انہوں نے میری تو ان سے کوئی 1 to 1 ملاقات تو نہیں ہوئی کہ میں ان کے بارے میں بتاؤں. میری ان سے میں تو ہمیشہ ان کے پاس جب بھی گیا ہوں تو میں انہوں نے کہا کہ پیر صاحب کو ملا ہوں, کو سلام کیا ہے. انہوں نے مجھے کہتے تھے کس سلسلے میں آپ آئے ہیں, تو میں یہی کہتا تھا کہ سرکار میں راول پنڈی سے آیا ہوں, آپ میرے لیے دعا کریں. تو وہ دعا کر رہے تھے, کہتے چلو گھر جائیں. بس اس سے زیادہ میری ان سے کوئی, ہاں یہ ضرور ہے کہ میں نے ان کے خطابات سے بہت ساری چیزیں سیکھی, جہاں کی محفل میں بیٹھ کر کئی خطابات میں بیٹھ کر سب چیزیں سمجھی. لیکن ایک آپ کہیں کہ فیس ٹو فیس کوئی مطلب 1 to 1 میری ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے, تو وہ اس طرح کوئی چکر نہیں تھا. ان کے خطابات کی روشنی میں یا ان کی محفل میں کبھی بیٹھا ہوں تو انہوں نے کوئی ایسا تذکرہ نہیں بلکہ ان چیزوں کی نفی کی ہے. تو جہاں تک رہی بابا جی کی بات, ان سے تو میری ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. تو ایک دفعہ میرا غالباً مجھے خیال آیا کہ میں نے ان سے جادو کے بارے میں پوچھا تھا کہ بابا جی ظاہر ایک ملاقات ہوتی ہے تو بندہ پوچھ ہی لیتا ہے کسی نہ کسی سے. میں نے کہا بابو آپ ایک روحانی شخصیت ہے, آپ ذوق شوق والے شخصیت ہے, آپ مجھے جادو کے بارے میں بتائیں کہ بابا جی یہ کیا چیز ہے. تو انہوں نے کہا بیٹے یہ کچھ چیزیں نہیں ہوتی, یہ انسان کا اپنا یقین ہوتا ہے, انسان کی خود ہی کوتاہیاں ہوتی ہیں, کوئی جادو کوئی چیز نہیں ہے. انہوں نے بس مختصرا مجھے ان چیزوں سے میں نے یہی سمجھا کہ انہوں نے مجھے وہ ایک ایسے ذوق والی ہستی تھی کہ انہوں نے مجھے, میں سمجھتا کہ جادو کی ہو سکتا ہے کہ کچھ حقیقت ہو بھی, یہ میرا اپنا ایک ذہن ہے, میں یہ نہیں کہتا, لیکن میں ان کی رہنمائی سے یہ سمجھا کہ انہوں نے جب درود ابراہیمی کا ذکر کیا, جب ایک قرآن پاک کو صحیح راستے کی تلقین کی, تو انہوں نے کہا کہ پھر جادو شادو کے چکروں میں آپ کیوں پڑتے ہیں, جادو شادو کوئی چیز نہیں ہوتی. مطلب یقیناً میں ان کی بات سے جو مجھے سمجھ آ گئی کہ جب بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے کی اطاعت کرتا ہے تو پھر ایک شیطانی عمل کو اتنا بڑا کیوں سمجھ رہا ہے. تو مجھے ان چیزوں مطلب بابا جی نے جب بھی باتیں کی ہیں تو انہوں نے ان چیزوں کو بالکل اگنور کیا ہے, انہوں نے اس کی اہمیت کو بالکل بڑا نہیں سمجھا. وہ سمجھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کریمی پر بندے کا اتنا یقین کامل موجود ہے تو پھر بندہ ان چھوٹی چھوٹی شیطانی چیزوں کو اپنے اوپر کیوں اتنا ہیوی کر لے. تو یعنی انہوں نے کبھی ان چیزوں کو اتنا کوئی گہرائی میں یا اتنا کوئی پاورفل نہیں سمجھا جتنا ہمارے معاشرے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس کے اوپر جی میں آپ کی کارڈ کر دوں گا جی. انہوں نے اس چیز کو کبھی اہمیت ہی نہیں دی, کبھی اس کے اوپر فوکس ہی نہیں کیا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے. بلکہ انہوں نے تو کبھی اس چیز کا ذکر بھی مجھے یہ سمجھ آیا کہ انہوں نے عجیب ہی سمجھا میری بات. ویسے میں کوشچن کر لیتا تھا اپنی معلومات میں اضافے کے لیے, لیکن انہوں نے ہمیشہ اس کی نفی کی ہے. آپ نے 3 شخصیات کا ذکر کیا کہ آپ ان سے متاثر ہوئے, تو میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں ظاہر ہے بہت سارے لوگوں سے ملے ہوں گے, تو ان کے علاوہ بھی کچھ شخصیات ہیں جن سے آپ متاثر ہوئے ہوں؟ کاشف صاحب شخصیات تو مجھے بے شمار ملی ہے, کوئی ضروری نہیں میرا ایک کام کاج والا آدمی ہوں میں, میرا کام بھی ایسا ہے کہ میرا پبلک فیلنگ سے ہی تعلق رہتا ہے. ہزاروں لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوتی ہیں, کئی لوگوں سے ہر بندے میں ضرور کوئی نہ کچھ خوبیاں ہوتی ہیں, خامیاں بھی ہوتی ہیں. میرے اندر خود خامیاں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے اندر خامیاں نہیں, میرے اندر بھی بے شمار خامیاں ہیں.
ہر بندے میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن میں کچھ شخصیات سے کسی ایک پوائنٹ پہ اوپر متاثر ضرور ہوں گا، لیکن ایک جن ہستیوں کا میں نے ذکر کیا اس کے ساتھ تو میں کسی کو نہیں لاؤں گا، جیسے پیر نصیر رحمۃ اللہ کی ذات ہے، یا چراغ الدین رحمۃ اللہ کی ذات ہے، یا بابا جی کا میں نے جن سے کا ذکر کیا۔ ویسے تو میں ہزاروں لوگ مجھے زندگی میں ملے، مختلف جگہ پہ میں گیا، میرا کام ہی پبلک ڈیلنگ کا ہے، تو مختلف جگہ پہ میں لوگوں سے ملا ہوں، لیکن لوگوں میں بہت ساری مجھے خوبیاں نظر آئی ہیں، یعنی مختلف جگہ پہ مجھے ان کی کسی ایک جگہ پہ ان کے ہر بندے کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں ہوتی ہیں جن سے میں متاثر ہوں، بلکہ میرے 3-4 دوست ہیں، غالباً میں ظاہر ہے کہ میں آپ تو ان لوگوں کو جانتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے بھی دوست ہیں، میرے بھی دوست ہیں، میں 2-3 شخصیات سے بہت متاثر ہوں۔ ایک میرے دوست ہیں اطہر عباس صاحب جو اسلام آباد میں رہائش پذیر ہیں، میں ان سے بہت متاثر ہوں، جیسے میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں، غالباً اس لیے میں آپ کو بتا بھی دینا، اور کسی کی جو اچھائی ہے اس کو بتانا بھی چاہیے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، میں ان سے اس چیز سے بہت متاثر ہوا، حالانکہ وہ کوئی روحانی یا کوئی چیز بھی نہیں ہے کہ میں کوئی چراغ الدین صاحب سے ملا رہا ہوں، میری اپنی ایک سوچ ہے، لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر میں نے ایک چیز دیکھی کہ وہ ان کے اندر احساس تھا، کسی کے لیے احساس ہونا جو بہت بڑی قیمتی چیز ہے، جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ احساس دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ تو میں نے اطہر عباس صاحب کے اندر یہ چیز دیکھی کہ انہوں نے دوسرے شخص کے بارے میں احساسات ان کے بہت تھے، یعنی دوسرے کے بارے میں ہمدردی رکھنا، جیسے یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی جیسی ایک کامل ہستی، صحابی رسول ولی اللہ، جس کے بارے میں آپ کے باب العلم بھی کہا ہے، ان کا فرمان ہے کہ احساس دنیا کی قیمتی ترین چیز ہے۔ تو دیکھیں میرے ایک دوست جن کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا، غالباً آپ بھی ان کو جانتے ہیں، اطہر عباس، ان کے اندر جو خوبی میں نے دیکھی جن سے میں متاثر ہوا وہ ہے احساس، وہ ان سے میں بہت متاثر ہوں۔ اسی طرح اور لوگ بھی ہیں جن سے میں مختلف چیزوں پہ متاثر ہوا۔ تو یہ تو معاشرے میں ہر انسان کے اندر خوبیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ ایسی کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن کچھ یہ ایک پوائنٹ کے اوپر تو مسلسل ہوتا ہے۔ اور ایک اور شخصیت کا میں نام لوں کہ وہ فیصلہ آباد میں رہائش پذیر ہیں، وہ بھی اطہر عباس صاحب کے کزن ہیں، ان کا نام ہے اسد عباس، ان سے بھی میں بہت متاثر ہوں۔ ان سے میں کس بات پہ متاثر ہوں کہ جب بھی وہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے دیکھے میں کوئی متبرج یا بزرگ یا کوئی خاص چیز تو نہیں، میں تو ان سے بڑا پیار کرتا ہوں، دوستی والا میرا ماحول ہے، میں بھائیوں جیسا سمجھا، چھوٹے بھائیوں جیسا سمجھا، لیکن آج تک کوئی شخص نے میرے سامنے آنکھیں اٹھا کر بات نہیں کی۔ دیکھیں نا، میں اللہ کے ان کو کہتا آپ میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، یعنی ان کے اندر ایک ادب کا اتنا لحاظ ہے کہ وہ میرا لحاظ کرتے ہیں، میرے سامنے کبھی آنکھیں اٹھا کر انہوں نے بات نہیں کی۔ یہ بھی دیکھیں نا ایک کتنی بڑی خوبی ہے، حالانکہ یہ میرے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے، میں اس طرح نہیں کہتا کہ میں کوئی بہت بڑا ان کے سامنے کہ میں کوئی شخصیت ہوں، میں تو ایک عام انسان ہوں، میں تو ان کو کہتا ہوں آپ میرے بھائی ہیں، آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے پھر بھی میری ہزاروں مرتبہ میں نے ان کو کہا، لیکن آج تک میرے سامنے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ انہوں نے میرے سامنے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر میرے سامنے بات کی ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، اس طرح ہر انسان میں کچھ نہ کچھ خوبیاں تو ہوتی ہیں، اب میری کوئی خوبی ہو تو وہ تو لوگ ہی بتا سکتے، میں تو کچھ نہیں بتا سکتا۔ ہاشمی صاحب، ایک سوال ہے کہ آپ اپنے ذاتی تجربات کے حوالے سے بتائیے گا کہ اسلام میں تو جیسے سب چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کون سی چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں اور کون سی فائدہ مند ہیں، جیسے جوا، شراب اور حرام چیزیں وغیرہ وغیرہ سب۔ تو آپ اپنی ذاتی جو تجربات ہیں ان کے حوالے سے آپ بتائیے گا کہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے کوفت کا باعث یا پریشانی کا باعث بنتی ہیں، اس حوالے سے ذرا اس کے ساتھ۔ دیکھیں کاشف صاحب، جو شریعت نے ہمیں راستہ بتایا، راستہ تو وہی ہے، ٹھیک ہے،
جو قرآن پاک، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہمیں راستہ دیا، جو سنت ہے اس کے بغیر تو کوئی فلاح کا راستہ ہی نہیں. لیکن ہاں آپ کے سوال کے مطابق میں کچھ باتیں کر دیتا ہوں کہ دو چیزیں مجھے بہت خطرناک نظر آتی ہیں. مجھے پریشانی ہوتی ہے جب میں ان شخصیات کے ساتھ میرا کوئی تھوڑا سا چھوٹا سا آدمی بات کر رہے. مجھے دنیا میں سب سے خطرناک جو چیز نظر آئی ہے، جو شخص امن پسند نہیں، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ امن پسندی سب سے بڑی چیز ہے. ویسے تو سب سے بہت بڑی چیز ہے، میں ویسے اپنے ذہن کے مطابق بات کر کہ انسان کو امن میں رہنا چاہیے. میرا کوئی میسج نہیں، میں ایک بات کر رہا ہوں اپنی، مجھے جو سمجھے کہ مجھے کوئی لڑائی جھگڑے فسادات ان چیزوں سے میں بہت ڈرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ امن بہت بڑی چیز ہے، امن کا راستہ اپنانا چاہیے کہ امن سے انسان کے بہت سارے مسائل دنیا میں حل ہو جاتے ہیں. جو امن پسند آدمی ہے، جو کسی لڑائی جھگڑے میں نہیں آتا، کام کو کوئی لڑائی جھگڑا اس کو باتوں سے طریقے سے حل کرنا جانتا، بلکہ لڑائی جھگڑا شدت پسندی کے ذریعے حل نہیں کرتا، گل کو اچھی بلکہ پرامن طریقے سے حل کرتا. مجھے وہ بڑی اچھی چیز لگی. دوسری جو چیز سب سے خطرناک مجھے لگی، میں اپنا ذاتی بات کر رہا ہوں، ویسے تو ہر اسلام کی وہ چیز جس کو اسلام نے منع کیا وہ بری چیز ہے، جیسے جوا، شراب، سب جو بھی چیزیں غالباً اسلام نے میں قرآن کے حوالے سے بات کروں کہ قرآن نے جن چیزوں کی نفی کیا وہ سب کی سب بری ہیں. لیکن جو آدمی تکبر کرتا ہے وہ بہت خطرناک مجھے نظر آتی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، یعنی تکبرانہ رویہ، یعنی سمجھنا کہ میرے سوا کچھ نہیں ہوتا. یہ چیزیں مجھے بہت ڈر لگتا ہے ان چیزوں سے. یعنی میں اپنی ذہنیت کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے ان چیزوں سے بہت ڈر لگا کہ اس کے بارے میں بلکہ میں اپنا چیزیں بتا رہا ہوں کہ تکبرانہ رویہ، یعنی اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھنا اور دوسرے کو بڑا کمتر سمجھنا، یہ چیزیں بڑی خطرناک نظر آئی مجھے. اور اس کے بارے میں یہ بھی آگے وضاحت کر دوں کہ بلکہ اس سے میں نے آگے ایک فرمان بھی میں آپ کو سنا دوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہر چیز پہ قادر ہوں لیکن تکبر مجھے بھی نہیں پسند. اور اللہ کہتا ہے میں عاجز نہیں لیکن عاجزی مجھے پسند ہے. یعنی میں عاجزی والے میں نے ہمیشہ پاورفل سمجھا اور یقیناً ہے بھی پاورفل، اسلام نے بھی اس کا ذکر کیا. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں جو میرا اپنا ایک ذہن ہے، جو میری اپنی ایک سوچ ہے، میں نے جس آدمی میں تکبر دیکھا اور تکبرانہ چیز، یہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے. یعنی میں اپنی آپس سے بات کر رہا ہوں، خود کی بات کر رہا ہوں. میں کوئی پرہیزگار نہیں ہوں، میں بھی اسی طرح کا عام آدمی ہوں، لیکن ان چیزوں سے مجھے بڑا خوف آیا. ہاشمی صاحب ایک بہت اہم سوال ہے آپ سے، وہ ہے تبلیغ کے حوالے سے. ٹھیک ہے کہ دین کی تبلیغ کرنا یا اچھی باتوں کو پھیلانا یا لوگوں کو تک پہنچانا. ہمارا یہ جو پیج ہے آپس کی باتیں، اس کے پیش نظر جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اچھی باتوں کو زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے. تو اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تبلیغ جو ہے اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اور کس طرح سے جو ہے تبلیغ مؤثر ہو سکتی ہے، اور اس سلسلے میں کیا چیزیں ہیں جو غلط فہمیاں یا غلط تصورات جو پائے جاتے ہیں، اس حوالے سے آپ ذرا وضاحت کر دیں. دیکھیے کاشف صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، لیکن میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی مفتی نہیں ہوں. یہ عالم حضرات ہی بتا سکتے ہیں بہتر طریقے سے کہ تبلیغ کا سلسلہ کار کس طرح انسان پہ بہتر ہو سکتا ہے، کہ کس طرح تبلیغ کرنی چاہیے. لیکن میری اپنی ایک سوچ ہے، میں آپ مجھ سے کچھ باتیں دوستی کے ناطے پوچھ رہے ہیں تو میں اس کے حوالے سے کچھ دیکھیں. مجھ سے تو کسی نے تبلیغ نہیں کی. مجھے تو پیر صاحب کے خطابات ہوئے، بابا جی سے میں متاثر ہوا، چراغ الدین ایک ہستی ہے، اس سے میں متاثر. تو میں متاثر ہونے کی وجہ کیا تھی؟ آپ دیکھیں نا، میں ان سے کیوں متاثر ہوا.
کیونکہ سب سے بڑی چیز ہے میں نے ان کا اپنا کردار دیکھا ہے جس سے میں متاثر ہوں. میرے آگے تو انہوں نے کبھی تبلیغ نہیں کی کہ بیٹے آپ نے نماز پڑھی، آپ نے روزے رکھے ہیں، جب مجھے انہوں نے کبھی ڈیگریڈ نہیں کیا کسی چیز پہ. لیکن میں ان سے متاثر ہوا. مجھے کیوں متاثر ہوا؟ کئی مطلب ایسا بھی ہوا کہ میں اذان ہو رہی ہے اور وہ خود اٹھ کے نماز پڑھنے چلے گئے ہیں، تو میں یقیناً متاثر ہوا اس بات سے، تو میں خود بھی نماز پڑھنے چلا گیا. یعنی میں نے جو میری اپنی ایک سوچ ہے، بہتر تو عالم حضرات ہی جو مفتی حضرات ہیں وہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ تبلیغ کا اصل طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے. لیکن میں نے یہ سمجھا ہے کہ جو انسان کا اپنا کردار ہے، جو مجھے سمجھ آئی کہ دیکھیں نا، میں ایک اپنی ایک بات بتا سکتا ہوں کہ جو میرے تجربے میں ہے کہ میں کن لوگوں سے متاثر ہوا کہ جن کا اپنے اوپر عمل تھا. انہوں نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، آپ نے روزے کیوں نہیں رکھے، آپ نے کیوں نہیں کیا، یہ نہیں فلانا کیوں نہیں کیا. مجھے کبھی نہیں ڈانٹا. انہوں نے مجھے شفقت دی، پیار دیا. تو میں سمجھا کہ میری تو تبلیغ ان لوگوں نے کی ہے. اور میں پیر صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا جس میں پیر صاحب نے معین الدین چشتی، ان کا نام لیا ہے، غریب نواز، جن کے ہاتھ پہ تقریباً کم و بیش 1 کروڑ لوگوں نے ان کے ہاتھ سے بیعت کر کے اسلام قبول کیا. تو اب یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ جو اس نے اسلام قبول کیا ہے اس پہ اگر آپ نظر دوڑائیں تو جو جنہوں نے اسلام قبول کیا یقیناً وہ مسلمان نہیں تھے، وہ غیر مسلم ہی تھے. لیکن انہوں نے کون سی ایسی چیز دیکھی کہ ان کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کی اور اسلام سے مشرف ہوئے؟ یقیناً اس سے یہی ایک چیز سامنے آتی ہے جو مجھے سمجھ آئی کہ اگر میں نے ایک دن سوچ رہا تھا پیر صاحب کے خطاب سننے کے بعد، میں اپنی تنہائی میں سوچ رہا تھا کہ 1 کروڑ آدمیوں نے اسلام قبول کیا. تو اس کا مطلب ہوا کہ انہوں نے کوئی یہ تو نہیں کہا کہ آپ مسلمان ہو جائیں گے. آج کسی کو آپ کہیں کہ مسلمان ہو جائے، کوئی بھی مسلمان نہیں، کوئی بھی اپنا مذہب چھوڑتا ہے. کاشر صاحب بتائیں مجھے، جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہے، جو عیسائی ہے وہ عیسائی ہے، جو یہودی ہے، جو 1-2 واقعات ہوئے ہوں گے، لیکن 1 کروڑ آدمی مسلمان ہوا. یہ پیر صاحب کا میں نے ایک خطاب سنا، اس میں وہ آپ بیان فرما رہے تھے. تو سوال یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے غیر مسلم ہی تھے جو مسلمان ہوئے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ غریب نواز، معین الدین چشتی، ان کا کردار ہی ہوگا تو وہ لوگ آپ کے کردار سے متاثر ہوئے ہوں گے یقیناً، کہ ان کا غیر مسلم کے ساتھ بھی وہی طریقہ تھا. یقیناً متاثر ہوئے ہوں گے تو وہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ کون سی ہے کہ جن کا رویہ کتنا پکیزہ ہے، ہمارے ساتھ بھی وہی اور مسلمانوں کے ساتھ بھی وہی. تو وہ سارے کے سارے 1 کروڑ آدمی اسلام کو بول کر، تو میں نے تو اپنی زندگی میں یہی دیکھا. آپ میری مثال لیں، میں جو اپنے تو میں کن شخصیات سے متاثر ہوا. متاثر ہونے کی وجہ سے میرے خیال میں اس سے بڑی تبلیغ تو مجھے یہی سمجھ آتی ہے کہ جس شخص کا اپنے اوپر عمل ہو تو بندہ یقیناً میرے خیال متاثر ہوتا ہے. ایک آدمی صاحبان مجھے کہنے لگے، مجھے بڑے ڈانٹ کے، مجھے ایک واقعہ یاد ہے. میں ہوٹل میں بیٹھا چائے پی رہا، جی آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ جی میں نے کہا جی غلطی ہو گئی ہے، پڑھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی پڑھنی چاہیے، جو فرض ہے. جی آپ نماز پڑھا کریں. میں نے کہا جی یقیناً اسلام میں حکم دیتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تبلیغ بھی بڑی ایک پکیزہ چیز ہے جس کے اوپر ایک انسان کا خود عمل ہو اور دوسرے کو بھی ایک بڑے جانداری ایک طریقے سے سمجھا دے تو میرے خیال میں بہت اعلیٰ طریقہ. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا کردار، اس کا اپنا کردار صحیح ہو اور اس دوسرے شخص پہ اس کا بڑا گہرا اثر ہو، بجائے کہ اس کو سمجھا کے اس کو طریقے سے وہ میرے خیال مجھے سمجھ میں جن شخصیات سے متاثر ہوا انہوں نے تو مجھے کبھی ایسا طریقہ وضع نہیں، بلکہ ان کا کتنا پیارا طریقہ کہ مجھے بڑا متاثر کیا انہوں نے کہ میری اپنی ایک سوچ ہے. اب آپ اس سے دیکھیں کہ آپ کا کیا کہیں گے، آپ سوچیں. یعنی میں اپنی باتیں بتا رہا ہوں تو بقایا یہ
اگر ہو سکتا ہے کہ میں غلطی پہ بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میری اپنی ایک سوچ ہے. لیکن جو پاکستان میں مفتی حضرات ہیں، علماء کرام ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں کہ وہ لوگوں کو دین کا راستہ بتانے والے لوگ ہیں. عالم ان کے میرے نزدیک ان کی بڑا مقام ہے، ان کی عزت ہے، لیکن بہتر گائیڈ میرے خیال میں وہ کرتا ہے. جی میں اپنی چیز بتا رہا ہوں. جی بہت اچھے اور خوبصورت انداز میں آپ نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ زبانی جو ہے واعظ اور نصیحت اور یہ چیزیں انسان کو اتنا متاثر نہیں کرتی ہیں جتنا کہ ایک اچھا اخلاق اور کردار جو ہے وہ انسان کو متاثر بھی کرتا ہے اور تبدیل بھی کرتا ہے، جیسا کہ آپ نے اپنے ذاتی حوالے سے بتایا ہے. تو تبلیغ کا بھی پھر بہترین طریقہ جو ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے اخلاق اور کردار سے متاثر کرے. اور آپ کے اس جواب سے اس بات کی بھی کافی وضاحت ہو جاتی ہے کہ موجودہ دور میں جو کی جانے والی تبلیغ کی کوششیں ہیں یا جو کافی ہمیں سلسلے نظر آتے ہیں، ان کے کارگر اور پراسر نہ ہونے کی وجہ بھی شاید یہی ہے کہ ان کوششوں کے پیچھے وہ اخلاق اور کردار کی وہ طاقت موجود نہیں ہے کہ جو لوگوں کو متاثر کر سکے. اسی لیے شاید یہ کوششیں اتنی کارگر نہیں. تو میرا جو سوال اگلا ہے وہ ہے ذکر کے حوالے سے. جیسا آپ نے بتایا کہ شاہ صاحب نے آپ کو کافی ذکر کی تلقین کی، پیر صاحب نے کی، بابا جی نے کی. تو میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آیا انہوں نے کوئی مخصوص اذکار بھی آپ کو بتائے کرنے کے لیے؟ اور اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ آج کل کافی سارے جو جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے وظائف لکھے ہوتے ہیں، مختلف وظائف، تو اس حوالے سے بھی تھوڑی وضاحت کر دیں کہ وظائف کا کیا سلسلہ ہے اور ذکر کا کیا سلسلہ ہے، اور اس حوالے سے جو بزرگ شخصیات ہیں جو آپ جن سے متاثر ہیں، جو آپ سے ملے ہیں، تو انہوں نے اس حوالے سے آپ کی کیا رہنمائی کی ہے؟ اشرف صاحب، آپ نے سوال کیا کہ شاید اس کی وجہ یہی ہے. پہلے آپ نے جو سوال کیا کہ شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ کردار میں کمی ہے یا تبلیغی حوالے سے. دیکھیے کاشف صاحب، میں کسی تبلیغی جماعت کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کر رہا کہ ان کا تبلیغ کا سلسلہ غلط ہے یا صحیح، یہ مسئلہ نہیں ہے. جو بھی تبلیغ کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ بتاتے ہیں، وہ یقیناً اصلاح پانے والا راستہ ہے. لیکن میں نے اپنی ایک سوچ بتائی کہ دیکھیں میں ایک آدمی ہوں کہ میں کن چیزوں سے متاثر ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں جو میں نے اپنی ایک چیز بتائی کہ میں، حالانکہ مجھے ہزاروں لوگوں نے بتایا کہ آپ درود پاک پڑھا کریں، لیکن ساتھ بھی انہوں نے یہ بھی کہہ دی کہ نماز پڑھتے نہیں، آپ روزے رکھے ہیں، آپ نے ذرا زبان چیک کرائیں. مجھے تو کئی لوگ ایسے بھی ملے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑے بڑے اعلیٰ پاکستان میں لوگ ہیں جو جن کا بڑا اعلیٰ اخلاق ہے، بڑے اعلیٰ طریقے سے تبلیغ کرتے ہیں، لیکن وہ میں نے اپنی ایک طریقہ نظر، نقطۂ نظر بیان کیا ہے. لیکن پاکستان میں ہزاروں لاکھوں دنیا جو نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، وہ ان کا میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا نا کہ پاکستان میں مفتی عالم حضرات جو دین کا کام سر انجام دے رہے ہیں، یقیناً وہ لوگ، میں تو ایک عام آدمی ہوں، میں کوئی عالم مفتی تو نہیں ہوں کہ میں کسی مجھے کیا، لیکن میں نے تو اپنا ایک نقطۂ نظر جو اس پہ میں متاثر ہوں وہ بات کی. تو باقی آپ نے کہا کہ بابا جی چراغ الدین صاحب، پیر نصیر الدین صاحب نے آپ کو کوئی مخصوص وظائف دیے، تو میرے پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ سے میں بیعت ہوا تو انہوں نے مجھے تو بتایا نا آپ کو کہ انہوں نے مجھے 10 مرتبہ کلمہ شریف اور 10 مرتبہ درود ابراہیمی ہر نماز کے بعد بتایا ہے. ٹھیک ہے، تو باقی رہی کہ آپ انہوں نے مجھے بیعت کرنے کے بعد یہی سبق. لیکن دوسری شخصیات چراغ الدین ایک ہستی تھی، غالباً آپ تو نہیں جانتے، میں نے غائبانہ آپ کو کئی مرتبہ کے مختلف چیزیں بتائی، اسٹوریاں بتائی کہ ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں میرے ساتھ. تو بابا جی بھی کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، بلکہ ایک دفعہ آپ کی ملاقات بھی کروائی. تو میں نے ان سے کئی مرتبہ یہ سوال کی کہ بابا جی یہ رسالوں میں لکھا ہوتا ہے کہ یا رضا کو پڑھنے سے آپ کا رزق میں اضافہ. انہوں نے کہا بیٹے یہ ساری اللہ کے صفاتی نام ہیں، 99 نام ہے، جو ساری کی ساری صفتیں صرف اللہ ہی پاک کی ذات کے اندر موجود ہے. یہ ساری تعریفوں کے لائق صرف یہ اس کے صفاتی نام ہے 99 جو میں نے ان سے سنا.
تو انہوں نے کہا کہ بیٹے جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یہ سارے کے سارے صفاتی نام ہیں، آپ جس چیز کا بھی ذکر کرتے ہیں کوئی انسان کے اندر وہ خوبصورت ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ بیٹے جو اصل بات ہے وہ چیز ہے کہ آپ کا مالک و خالق ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، جس نے آپ کو دنیا میں بھیجا اور آپ کو زندگی عطا کی، اور آپ اللہ کو اس طرح یاد کیا کریں کہ اس نے آپ کے اوپر جو احسانات کی ہیں اس کا شکر بجا لایا کرو، یعنی الحمدللہ۔ انہوں نے مجھے جو زیادہ عقیدے کی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے شاد رہا کرو کہ اس کی جو بڑائی ہے وہ بیان کیا کرو کہ وہی تمام تعریفوں کے لائق ہے، وہی تمام عزت ذلت رزق سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی مجھے یہ سمجھ آئی کہ جتنے بھی ہستیوں نے چراغ الدین صاحب بابا جی یا اور کوئی مجھے بھی غائب گائے کوئی ایسے لوگ ملے کہ جو دین سے وابستہ تھے، یعنی ذوق شوق والے لوگ تھے، تو انہوں نے مجھے یہی تلقین کی کہ اللہ کو یاد کیا کرو جس نے آپ کے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں، آپ کو صحت دی ہیں، آپ کو آنکھیں دی ہیں، آپ کو سب کچھ دیا ہے۔ تو انہوں نے مجھے یہ باتیں بتائی، تو غالباً مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ بابا جی کے پاس ایک دن ایک بندہ آیا تو کہتا ہے جی بابا جی مجھے ایک بڑی ہنسی آئی، میں ویسے ہی اپنا واقعہ سنا، کہتا ہے جی بابا جی مجھے 1 کروڑ روپیہ مل جائے نا تو میری زندگی بہتر ہو جائے گی، بس پھر میں نمازیں شروع کر دوں گا، روزے رکھنے شروع کر دوں گا، یہ کر۔ تو بابا جی بڑے ہنسنے لگے، تو بابا جی نے ان کو کہا کہ بیٹے اپنی آنکھیں 2 منٹ کے لیے بند کر دیں، جب تک میں آپ کو کہوں گا کہ کھولنی نہیں ہے تو کھولنی نہیں ہے۔ تو کہا جی ٹھیک ہے۔ تو اس بندے نے آنکھیں بند کر لی، وہ بیٹھے ہوئے تھے، اس بندے نے آنکھیں بند کر لی۔ تو بابا جی نے کہا کہ آپ کو سمجھے کہ آپ کو مکان بھی مل گیا ہے، کہتا جی ٹھیک ہے۔ بابا جی نے کہا کہ آنکھیں نہیں کھولنی بیٹے۔ بابا جی نے کہا کہ بیٹے آپ سمجھے کہ میری مہینے کی 2 لاکھ روپے تنخواہ، کہتا ٹھیک ہے۔ بابا جی نے کہا آپ سمجھے کہ میرے پاس پراڈو بھی گاڑی بھی ہے، آ گئی ہے، آپ جو یقین کریں اپنے دماغ میں کہ یقین کریں، وہ سب کے سب یقین۔ بابا جی نے کہا کہ آپ جو سمجھے کہ آپ کے پاس بینک بیلنس بھی ہے 1 کروڑ روپے کا، ٹھیک ہے۔ بابا جی نے کہا آپ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، آپ کو کوئی مزہ آ رہا ہے؟ کہنے لگا جی آنکھیں نہیں، ان چیزوں کا تو اب فائدہ ہی نہیں۔ تو بابا جی نے کہا پھر آنکھیں کھولو آج۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو بابا جی نے کہا کہ تم اس آنکھوں کا شکر ادا کر سکتے ہو جو اللہ پاک نے تمہیں دی ہیں؟ یہ 2 آنکھیں اگر آپ کی چلی جائے تو آپ کی دنیا طریق ہو جائے، تو آپ اللہ کی کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے؟ تو اسی کا شکر بجا لاؤ جس نے تمہیں ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، جسم اور ایک اعلیٰ ذہن اور علم سے واضح، تو اس کا ہی شکر بجا لاؤ، اس کی تعریف کرو، درود ابراہیمی پڑھا کرو۔ اللہ کی صفاتی نام اگر پڑھنے ہیں تو بابا جی کہنے لگے کہ بیٹے اللہ کا نام اگر پڑھنا ہے تو آپ مخصوص طریقے سے وضاحت جو انہوں نے باتیں اس بندے کے ساتھ شیئر کی، میں وہ باتیں بتا رہا ہوں۔ کہنے لگے کہ بیٹا آپ کسی مخصوص چیز کے اوپر کیوں کرتے ہیں کہ کبھی یا رضا کو کبھی یا وہاب، بلکہ آپ اللہ کے 90 نام یا اس کی پورے کے پورے ناموں کی تلاوت کیا کریں کہ وہی ساری صفتوں کا لائق اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے اور کوئی ذات نہیں ہے۔ تو آپ پورے ایک نام کے اوپر آپ کا مقصد کیا ہے؟ اس بندے کو کہنے لگے کہ بیٹے آپ کا ایک نام کے اوپر فوکس کرنے کا مقصد کیا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ یا رضا کو آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ بھی اللہ کا نام ہے، صفاتی نام ہے جس کو آپ پڑھتے ہیں روزانہ، لیکن آپ اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں اللہ کا، لیکن اس نام کے اوپر آپ نے کیوں فوکس کیا؟ وجہ بتاؤ، یہ تو اللہ کا صفاتی نام ہے، وہی رزق دینے والا ہے۔ تو پھر اس کو کہنے اس بندے نے کہا جی میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں۔ تو بابا جی کہنے لگے کہ بیٹے اللہ کو تو یاد سے الحمد شریف سے بھی کہا الحمدللہ کہیں تو وہ بھی تو اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں نا، آپ تمام طریقے حاصل کے لیے، تو آپ یا رضا کو یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ ذرا مجھے کلیئر کریں کہ آپ یہ کس سلسلے میں پڑھ رہے ہیں؟ کہتا ہے جی مجھے انشاءاللہ رزق ملے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام ہے، مجھے یاد ہے، تو مجھے رزق حاصل ہو جائے گا، میں نے ایک رسالے میں پڑھا ہے۔ تو بابا جی نے کہا رزق بیٹے اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے، رزق تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، رزق کو تو ہر شخص کو دیتا ہے، لیکن اصل میں مقصد یہ ہے کہ آپ جو ذکر کرتے ہیں آپ اس کی شان و شوکت کو جانیں،
کہ اس کا حصہ کیا ہے، اس کی شان و شوکت کیا ہے. رزق تو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے. جو اس نے چیزیں آپ کو دینی، اگر آپ کو دنیا میں بنا کے بھیج دیا گیا تو اس نے آپ کی کوئی آپ کو چیزیں بھی تو اسی نے دینی ہے، رزق بھی تو اسی نے دینا ہے نا. آپ محنت کیا کریں. تو انہوں نے کہا بیٹے اگر اللہ کے صفاتی نام پڑھنے ہیں تو پورے ناموں کی تلاوت کیا کریں اور اسی کی صفتیں، اسی کی حمد و ثنا کیا کریں. یہ مجھے سمجھے تو اس سے میں کافی مجھے سمجھ آئی کہ مجھے فائدہ ہوا. تو انہوں نے کسی چیز سے منع نہیں کیا. وہ کہا کہ آپ جو بھی وظائف پڑھیں آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا کریں، جو قابل لائق تعریف ہے اسی کے طریق پہ چل آؤ. جی عاشق صاحب، بہت اچھے انداز میں آپ نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ ذکر دراصل کس طرح سے کیا جانا چاہیے کہ آپ اللہ ہی کی جو ہے وہ تعریف اور حمد و ثنا بیان کریں اور اس کی بڑائی بیان کریں. تو جو مخصوص طریقے سے جو اذکار کیے جاتے ہیں تو وہ ان میں جو بابا جی کے حوالے سے انہوں نے وضاحت کی کہ آپ اپنے کچھ مقاصد کو پیش نظر رکھ کے اگر ذکر کریں گے تو اگرچہ وہ بھی ٹھیک ہے کہ اللہ ہی ہے سب کچھ دینے والا، اسی کو اگر آپ پکارتے ہیں، لیکن جو ذکر کی جو اصل صورت ہے وہ یہی ہے کہ اس کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کیجیے. تو میں آپ سے ذاتی حوالے سے پوچھنا چاہوں گا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو بتائیں کہ آپ خود کون سے اذکار جو ہیں وہ کرتے ہیں یا آپ کا معمول میں شامل ہیں؟ دیکھیں کاشف صاحب، آپ نے میرا بھی ٹیسٹ لے لیا ہے کہ آپ کون سے ذکر کرتے ہیں. تو یقیناً میں نے تو سچ ہی آپ بتاؤں گا آپ کو کہ میں کون سے ذکر کرتا ہوں. تو برگئی اللہ میں وہی ذات ہے، وہی اللہ ہے، وہی کریم ذات ہے جو قبول کرے میرے ذکر اذکار. وہ نہ بھی کرے تو میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں جو ذکر کرتا ہوں وہ تو آپ کو بتاؤں گا ضرور. دیکھیے کاشف صاحب، جو پیر صاحب نے مجھے ذکر دیے، جو درود ابراہیمی اور 10 مرتبہ کلمہ، وہ تو لازمی چیز ہے، وہ تو میں کرتا ہی ہوں. ٹھیک ہے، وہ تو ایک ہدایت ہے، ایک سمجھے کی امانت، ایک تلقین کسی ہستی کی جس کو میں میرے اس موجودہ دور کی میں بات کروں. ظاہر ہے میں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، وہ تو ایک لازمی چیز میں سمجھتا ہوں. باقی رہی بات کہ میں اپنے طور پہ کن ذکر کا اکثر اذکار کرتا ہوں، میں سب سے زیادہ ذکر جو کرتا ہوں، جو میں صبح شام کرتا رہتا ہوں، وہ استغفر اللہ. استغفر اللہ یہ میرا ذکر سارا دن میری زبان سے چلتا. تو جمعے والے دن، فرائیڈے والے دن میں جو ذکر کرتا ہوں وہ میں درود ابراہیمی کا کثرت سے کرتا ہوں. تو چلتے پھرتے جو میں کرتا رہتا ہوں اپنی زبان سے وہ ذکر میں استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہوں. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، بس میری زبان سے یہی جاری رہتا ہے. کیونکہ میں ایک انسان، اللہ پاک مجھے معاف کرے، میں بھی تو ایک انسان دنیا میں رہتا ہوں. تو میں تو استغفر اللہ ہی کرتا ہوں، میرا تو ذکر یہی ہے. ہاشمی صاحب، گفتگو کے اختتام پہ میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ کوئی پیغام اگر دینا چاہیں لوگوں کو، سننے والوں کو، کوئی بھی پیغام جو آپ دینا چاہیں تو وہ ضرور ہے. کاشف صاحب، میں کیا لوگوں کو پیغام دوں گا؟ میں تو لوگوں کے پیغام کا طلبگار ہوں. مجھے تو جہاں سے بھی کوئی اچھی بات ملتی ہے میں اس کو ضرور اس پہ غور کرتا ہوں. میں لوگوں کو کیا پیغام دوں گا؟ میں تو ہر پیغام کا طلبگار ہوں، ہر اس شخص کا طلبگار ہوں، ہر اس شخصیت کا طلبگار ہوں، بے شک وہ جو بھی پیشے سے، کسی بھی پیشے سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہوں. یعنی میری اپنی سوچ اور اپنے رائے میں دے رہا ہوں کہ خواہ وہ ایک دکاندار ہے، ایک کاروباری ہے، جو ایک ملازم پیشہ آدمی ہے، اگر مجھے تو جہاں سے بھی کوئی اچھی چیز ملی میں نے اس کے اوپر غور کیا اور کوشش کی کہ میں اس کے اوپر عمل کروں.
تو میں تو کیا لوگوں کو پیغام دوں گا، میرا اپنا تو کوئی پیغام نہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جہاں سے بھی اچھی بات ملے اس کو ضرور ماننا چاہیے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. جیسے مجھے میں نے اپنے ایک دوست کا ذکر کیا ہے، آپ بھی ان کے دوست ہیں، وہ اکثر عباس صاحب. جیسے مجھے دیکھیں انہوں نے مجھے کوئی تکلیف تو نہیں کی، میرے لیے ایک میسج ہی ہے نا، اس سے بڑا میسج کیا ہو سکتا ہے میرے لیے؟ یہ بھی تو ایک میرے لیے میسج ہے. میں کیا میسج دوں کسی چیز کے اوپر؟ دیکھیے اکثر عباس صاحب کا میں نے ذکر کیا ہے کہ میں نے وہ آپ جانتے ہیں تو میں اس لحاظ سے ذکر کیا، نہ بھی جانتے پھر بھی میں کرتا، لیکن اس سے زیادہ آپ کی اصلاح شاید ہو جائے کہ اطہر صاحب کے اندر، اطہر عباس صاحب کے اندر، وہ میرے بیسٹ فرینڈ ہیں. میں نے ان کے اندر ایک چیز دیکھی ہے کہ ان کے اندر جو اسراف کا جذبہ دیکھا ہے وہ میرے لیے میسج سے کم نہیں ہے، وہ بہت بڑا میسج ہے. انہوں نے تو مجھے کبھی نہیں کہا کہ آپ بھی اسراف کا جذبہ پیدا کریں گی، انہوں نے تو مجھے کبھی نہیں کہا. لیکن یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسراف کا جذبہ ان کے اندر ہے تو میرے اندر بھی ہو، میں بھی کسی کا خیال کروں. انہوں نے مجھے کوئی میسج نہیں دیا، وہ میرے محفل کے طلبگار ہیں، لیکن یقین کرے کاشف صاحب میں انہوں نے جو احساس کا جذبہ ان کے اندر موجود ہے وہ میرے لیے محفوظ ہے. میں ان کے اس چیز سے بڑا متاثر ہوں اور میں خود کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جذبہ ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے، جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز احساس ہے. تو میں اطہر عباس صاحب نے مجھے یہ کوئی میسج تو نہیں دیا کہ آپ اپنے اندر احساس پیدا کریں. یہ میرے لیے میسج سے کم نہیں ہے کہ میں ان کی بات کو جب ان سے میں متاثر ہوں کہ یار یہ ینگ آدمی کتنا عظیم کردار کا مالک ہے کہ اس کے اندر دنیا کے دوسرے لوگوں کے احساسات موجود ہیں، تو یہ میرے لیے ایک میسج ہی ہے نا. اب اس میسج کو میں اپنے اندر سمجھوں، سوچوں کہ یار یہ بھی تو ایک شخص ہے. تو اللہ تعالیٰ میں دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ محمد والے محمد کے صدقے خاص کر میں تو ہر مسلمان بھائی بہن کے لیے دعا گوں، لیکن اطہر صاحب کے لیے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرمائے. بہت شکریہ ہاشمی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور اپنی ذاتی زندگی اور تجربات کے حوالے سے اور مفتی شخصیات کے حوالے سے اور مختلف امور کے حوالے سے آپ نے اپنے ذاتی جو آراء اور تجربات ہمارے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ.